پیاری شاعرات اور محترم شاعروں، کفریہ اور شرکیہ اشعار کہنے سے کوئی شاعر، شاعرہ، بڑا شاعر اور بڑی شاعرہ نہیں بن جاتی۔ یہ توجہ حاصل کرنے اور اپنے ہم عصروں میں نمایاں ہونے کا نہایت ہی گھٹیا طریقہ ہے۔ ایسے اشعار کہنے سے پہلے صرف ایک بار اپنے رب اور اپنی موت کو ضرور یاد کر لیا کریں، اور یقین کریں کہ آپ کے ان کفریہ اشعار پر واہ مرشدی کہنے والوں کے پاس آپ کے جنازے میں آنے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ آپ کی قبر پر 2 پھول چڑھانا اور آپ کی مغفرت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور دوسری بات، یہ آج کل کے نو عمر شعراء اور شاعرات جو اپنی دو آنے کی محبت کی خاطر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں کیوں نہیں ملا، مجھے فلاں کیوں نہیں ملی۔ او خدا کے بندو، اس کی رضا میں راضی رہنے کا سلیقہ سیکھو، وہ سب عطا کرے گا۔ شعر کہنے کا سلیقہ رب نے عطا کیا ہے، محبت کا ہنر اسی کی ودیت ہے۔ سو اپنے رب سے تعلق مضبوط بناؤ، نہ کہ اپنے اشعار میں نعوذ باللہ رب سے جھگڑا کرو، اور پھر اپنے اشعار میں ایک خاک کے پتلے کو اپنے رب کے مقابل لاتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپتا؟ کہاں میرے رب کی شان اور عظمت، اور کہاں ایک خاک کا پتلا؟ ایک بار، صرف ایک بار اپنے دنیاوی محبوب کی پیدائش اور موت پر غور کر لو، نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ کہاں اسے نعوذ باللہ خالق کائنات کے مقابل لانے کی ناپاک جسارت کر رہے ہو؟ عربی میں ایک کہاوت ہے، الشعراء تلاميذ الرحمن، یعنی شعراء رحمان کے شاگرد ہیں۔ سو رحمان